أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين أغر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کس طرح کریں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بہت دفعہ اپنے گھر بلایا۔ میں یہاں قطر سے ایز اے معلم گیا ہوں، بہت دفعہ گیا ہوں، بہت الحمدللہ تجربہ ہے، کچھ پڑھا بھی ہے اس حوالے سے۔ تو اس حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے جو حضرات حج پہ جاتے ہیں ان کو صحیح انداز میں حج کی گائیڈ کریں۔ حج آپ جب کریں گے تو یہ پریکٹیکلی چیز ہے۔ ہم جب کتابوں میں پڑھتے تھے تو بار بار پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے، پھر بھی سمجھ نہیں آتا تھا، کیونکہ یہ عملی چیز ہے، پریکٹیکلی چیز ہے۔ اچھا، اب جب اپنے ملک سے آپ حج کے لیے گئے ہیں تو اب تو تقریباً حضرات پہنچ گئے ہیں، تو حج کا ہر عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ جب اپنے ملک سے آپ چلتے ہیں تو پہلے میقات آتا ہے۔ میقات میں آپ احرام بدلتے ہیں۔ احرام پہننے کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو موانعات احرام میں شامل ہوتی ہیں۔ موانعات کا مطلب احرام باندھنے کے بعد اب وہ چیزیں آپ کے لیے ناجائز ہوتی ہیں، اگر آپ کریں گے تو دم آئے گا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے، سر کو نہیں ڈھانکنا ہے، آپ نے ناخن نہیں کاٹنا ہے، بال نہیں کاٹنا ہے، خوشبو استعمال نہیں کرنا ہے، کوئی درخت نہیں توڑنا ہے، اور اسی طرح کہیں کوئی بری کوئی شکار مکار نظر آئے تو یہ نہیں کہ وہاں شکار کرنے لگ جاؤ، شکار نہیں کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جب آپ حرم پہنچیں تو دیکھیں سب سے پہلے عموماً لوگ آج کل حج تمتع زیادہ کرتے ہیں، کچھ حضرات قران بھی کرتے ہیں۔ تو حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ عمرہ ادا کرتے ہیں۔ تو عمرے میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ اپنے سکن میں، اپنے بلڈنگ میں پہنچتے ہیں، تو وہاں پر پہلے وہاں پہنچنے کے بعد آرام سے کھائیں پیئیں، کچھ ضروری اگر آپ کوئی آرام کرنا چاہیں تو وہ کریں، پھر تازہ دم ہو کر، نشیط ہو کر بالکل اچھے طریقے سے وہاں سے آپ عمرے کے لیے جائیں اور مناسب وقت کا انتخاب کریں۔ اب وہاں پہنچ کر آپ حرم میں جب داخل ہونے لگے تو جب بھی آپ کی حرم پر نظر پڑے جہاں سے بھی، تو آپ اس وقت کھڑے ہو کر دعا کریں وہاں پر۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، آپ جو دعا کریں گے قبول ہوگا، کیونکہ حرم میں، حج میں، عمرے میں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جو قبولیت دعا کے مقامات ہوتے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے۔ اس کے بعد آپ جس بھی دروازے سے اندر جائیں گے، ظاہر ہے مسجد کی جو دعا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کے بعد اندر اعتکاف کی نیت کریں، نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ مسجد حرام کا احترام آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کی تمام مساجد میں سب سے افضل ترین مسجد ہے، اور یہ خانہ کعبہ جہاں پر ہے، جہاں کے لیے ہم دنیا کے ہر کونے سے اپنا رخ کر کے منہ میرا کعبہ کی شریف کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ کعبہ تو یہاں ہے۔ اس لیے یہاں کی ہر نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ تو حجاج سے میری گزارش ہے، عمرہ والوں سے گزارش ہے کہ نمازیں اپنی حرم میں ہی پڑھیں۔ بہرحال اب یہاں سے آپ داخل ہوں گے، نیت کریں گے، اندر جا کر سب سے پہلے آپ جس طرف سے بھی جائیں، آپ جائیں گے حجر اسود کے سامنے۔ وہاں پہلے تو ایک گرین پٹی لگی ہوئی تھی، ابھی وہ ہٹایا ہے، لیکن سامنے آپ کو حجر اسود نظر آئے گا۔ تو اس کے سامنے اوپر شاید لائٹ وائٹ رکھی ہوئی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے یہ حجر اسود ہے۔ تو وہاں کھڑے ہو کر یہ یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ حجر اسود کے پاس پہنچیں، اور اس کے لیے دھکم پیل اور کھینچا تانی۔ میں نے خود دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، پڑ رہے ہیں، دوسروں کو گرا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ نہ کریں۔ اللہ نے جب آسانی رکھی ہے تو آسان پر عمل کریں نا۔ اگر ایسا کوئی اللہ نے سلسلہ بنایا کہ آپ وہاں تک آرام سے آسانی سے پہنچ سکتے ہیں تو وہاں جائیں، اور نیت کر کے پہلے نیت کریں طواف کی، نیت کر کے استلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے استلام کر کے سب سے پہلے نیت کریں، اس کے بعد استلام کریں، پھر دونوں ہاتھ کو وہاں لگا کر آپ اندر بوسہ لیں حجر اسود کا۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر جہاں آپ کے لیے آسانی ہو وہیں سے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس کو چوم کے آگے دائیں طرف سے اپنا طواف شروع کریں۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کا پہلا طواف ہے تو پہلے 3 چکروں میں رمل ہوگا مردوں کے لیے،
اور استبا ہوگا. یہ دو باتیں یاد رکھیں, رمل اور استبا. استبا کا مطلب اپنا دائیں کندھا آپ نے کھلا رکھنا ہے, احرام کو دائیں کندھے سے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے کے اوپر ڈالیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے. رمل کا مطلب تھوڑا اکڑ کے چلنا ہے, عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے. اب یہاں سے آپ طواف شروع کریں گے. اب طواف کے اندر یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر اطمینان, خشوع, سکون اور عبادت ہے. یہ طواف جو ہے, طواف کے اندر آپ عبادت کر رہے ہیں تو سکون کے ساتھ کریں گے. باتیں جیسے لوگ بعض ہوتے ہیں طواف کے اندر باتیں کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں, سیلفی اور یہ وہ نہ کریں. اب یہاں سے آپ نکلیں, دیکھیں کسی طواف کے کسی چکر میں کوئی خاص دعا نہیں ہے. آپ کو جو دعا یاد ہے, جو کچھ یاد ہے, نہیں تو اذکار پڑھیں, درود شریف پڑھیں, استغفار پڑھیں, جو قرآن شریف یاد ہے وہ پڑھیں. وہاں پر یہ ہوتا ہے بعض لوگ زور زور سے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک لیڈر آگے ہوتا ہے, یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تو یہاں سے آپ طواف شروع کریں, جا کے رکن یمانی تک جب آپ پہنچیں تو وہاں پر صرف بسم اللہ اللہ اکبر کر کے وہاں سے آگے نکلیں اور بھی رکن یمانی کی طرف استلام کریں. پھر رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو ایریا ہے, یہ جو پٹی, اس میں آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھیں گے, یہ مسنون ہے. پھر حجر اسود کے سامنے آ کر بسم اللہ اللہ اکبر کر کے آپ پھر وہاں سے نکلیں. یہ ایک طواف ہو گیا. اسی طرح 3 طواف میں رمل کریں گے, 3 چکروں میں 7 چکر پورا کریں. اس کے بعد یہاں سے ہٹ کر آپ مقام ابراہیمی کے سامنے آ جائیں. اب اس کے پیچھے آپ نے 2 رکعت تحیت الطواف پڑھنا ہے. اب دیکھیں کہ اگر وہاں پر قریب میں جگہ مل رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ پھر پیچھے جہاں آپ کو آسانی سے جگہ ملے وہاں 2 رکعت پڑھیں. اس کے بعد آپ یہاں سے جائیں, زمزم پئیں, ماء زمزم لما شرب لہ, جس مقصد کے لیے آپ زمزم کا پانی پئیں گے اللہ تعالیٰ وہ نیت و مقصد پورا کرے گا. پھر یہاں سے آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھیں, وہاں چڑھ کر آپ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یہ پڑھیں. پھر بیت اللہ کو سامنے رکھ کر آپ دعا کریں. وہاں سے آپ چلیں گے مروہ کی طرف, لیکن بیچ میں میلین اخضرین آتا ہے. میلین اخضرین کا مطلب وہ 2 سبز ایریا ہے. اس میلین اخضرین میں آپ نے دوڑ کے چلنا ہے, صرف مردوں نے عورتوں نے نہیں. وہاں سے وہاں تک آپ دوڑ کے چلیں گے. پھر آگے عام چال چلیں گے, جا کر آپ مروہ پہ پہنچیں گے. مروہ میں بھی آپ جا کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں گے. پھر وہاں سے آئیں گے تو مروہ, صفا سے مروہ تک یہ 1 چکر ہے. یہ یاد رکھیں, بہت سے لوگوں کو یہاں غلطی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, یہ 1 چکر. تو کئی لوگ 14 چکر لگاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. صفا سے مروہ 1 چکر, پھر مروہ سے صفا یہ 2 ہو گئے, پھر صفا سے مروہ 3, پھر مروہ سے صفا 4. اس طرح 7 چکر آپ کے ہوں گے. 7 چکروں کے بعد آپ اپنا حلق کریں گے. بہتر تو یہ ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کے لیے برکت کی دعا دی ہے, رحم کی دعا دی ہے, رحم اللہ المحلقین 2 دفعہ. پھر تیسری دفعہ آپ نے والمقصرین, اور قصر کرنے والوں پر بھی اللہ رحم کرے. لیکن ہوتا یہ ہے, جب میں کہہ رہا ہوں جب اتنا لمبا سفر خرچہ کر کے گئے ہیں تو وہ کام کریں جس میں زیادہ ثواب ہو. تو حلق کریں, پورا سر منڈائیں, اور اگر پورا نہیں منڈانا چاہتے ہیں تو قصر کریں. قصر کا مطلب یہ ہے کہ پورے سر سے کم از کم 1 پور کے برابر آپ بال کاٹیں گے. یہ ہو گیا قصر. لیکن میں نے وہاں دیکھا بہت سے لوگ کینچی لے کے بیٹھتے ہیں, 2-4 طرف سے بال کاٹتے ہیں. یہ کسی عالم کے نزدیک, کسی کے نزدیک یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ پورا قصر کریں گے یا پورا حلق کریں گے. اس کے بعد آپ جا کر کپڑے پہن سکتے ہیں. اچھا, یہ تو ہو گیا طواف. اب 8 ذی الحجہ کو آپ یہاں سے جائیں گے منا جانا ہے. وہاں رات رہنا ہے. ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, پھر عشاء, پھر فجر, پھر رات کے بعد فجر کے بعد یہاں سے لوگ عرفہ جاتے ہیں. یوم اچھا منا کا جو دن ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. اس میں خوب ذکر, عبادت, دعا, استغفار جو بھی آپ نے کرنا ہے کریں. پھر عرفے کا دن یہ روئے زمین کا سب سے بہترین دن ہے. تو اب عرفے کے دن آپ 1 منٹ سیکنڈ ضائع نہ کریں, خوب دعا کریں, خوب استغفار کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل بہترین دن جو ہے وہ یوم عرفہ ہے, بہترین دن. اور خیر الدعاء دعاء عرفہ, بہترین دعا عرفے کی دعا ہے. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میں اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں انہوں نے جو بہترین اور خیر کی دعا مانگی ہے, بہترین دعا وہ یہ ہے, لا الہ الا اللہ. دعا نہیں بلکہ ذکر.
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. استغفار کریں, یہ پڑھیں کثرت سے, دعا کریں, کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو لے کر فرشتوں پر فخر کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو میرے یہ بندے جاؤنی شعثا غبرا, یہ دور دراز سے آتے ہیں, جاؤنی من کل فج عمیق, ہر دور دراز کے علاقے سے یہ آئے ہیں, وادیوں سے گزر کر آئے ہیں, ہر دور دراز کے میدانوں سے, صحراؤں سے. تو پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اشہدکم یا ملائکتی انی قد غفرت لہم, میرے ملائکہ میرے فرشتوں تمہیں گواہ بنا کر میں ان سب کی مغفرت کرتا ہوں. اس دن شیطان جتنا ذلیل ہوتا ہے, جتنا خوار ہوتا ہے, کس اور دن اتنا نہیں ہوتا. اپنے سر پہ مٹی ڈال کر رو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کی عمومی مغفرت ہوتی ہے, اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے. پھر مغرب تک یہاں بیٹھ کے دعائیں, استغفار اپنے لیے, ملک کے لیے, اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, مظلوموں کے لیے, سب کے لیے دعا کریں. آپ بخل نہ کریں بالکل. مغرب کے بعد یہاں سے پھر جاتے ہیں. اچھا, عرفے کے دن یہاں پر ظہر اور عصر کی نماز جمع تقدیم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, یعنی یہ دونوں نمازیں ظہر کے ٹائم میں پڑھی جاتی ہیں, ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ. اس کے بعد پھر یہاں سے مغرب کے بعد جاتے ہیں مزدلفہ. فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام, یہ مشعر حرام جو ہے یہ مزدلفہ ہے. تو یہاں سے جاتے ہیں, کوئی پیدل جاتا ہے, کوئی گاڑیوں میں, کوئی کس طرح, کوئی ریل میں جاتا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد جب بھی آپ پہنچیں وہاں پر ٹھہریں اور وہاں مغرب اور عشاء پڑھیں جمع تاخیر کے ساتھ, دونوں, ایک اذان 2 اقامتوں کے ساتھ, جمع اور قصر کے ساتھ, قصر کریں گے. اچھا, اب یہاں سے جو معذور ہیں, جو بیمار ہیں, بڑی عمر کے لوگ ہیں, خواتین, یہ لوگ آدھی رات کے بعد یہاں سے رمی کے لیے جا سکتے ہیں. البتہ جو عام لوگ ہیں, صحت مند ہیں, یہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق کے بعد یہاں سے رمی کے لیے جائیں گے. اب یہاں سے جا کے رمی کریں گے. رمی میں آپ کو پتہ ہے 7 کنکر مارنا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر کر کر ایک ایک پتھر طریقے سے وہاں مارنا ہے. اس میں یہ خیال کریں کہ بعض لوگ بھیڑ کی وجہ سے ڈرتے ہیں, دور سے پھینکتے ہیں, وہ وہاں تک پہنچتا بھی نہیں ہے. کوشش کریں کہ لوگ جس بہاؤ سے جاتے ہیں نا, تو میرا تجربہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا سائڈ ہو کے اندر سائڈ میں چلے جائیں, تھوڑا سائڈ ہو کے قریب پہنچے, بسم اللہ اللہ اکبر کر کے پھینکیں. یہ اصل میں یہ ایٹم بم ہے, جو آپ کو ایک کنکری ہے نا, یہ چنے کے برابر ایک کنکری پھینکی جاتی ہے, یہ دراصل ایٹم بم ہے شیطان کے لیے. تو زور سے مارنے کی بھی ضرورت نہیں, بسم اللہ اللہ اکبر اس طرح ماریں, آگے جا کے اس کو لگے گا. پھر 7 کنکر مارنے کے بعد آپ پہلے دن 7 ماریں گے. یہاں سے پھر آپ جائیں گے اپنے قربانی کے لیے, یہاں سے جا کے آپ قربانی کریں گے جو بھی آپ نے ترتیب کیا ہوگا. اس کے بعد جا کر آپ طواف کریں گے, جو کہ رکن ہے, طواف رکن آپ کریں گے. طواف میں اسی طریقے سے جیسے پہلے بتایا, طواف سے فارغ ہو کر آپ پھر اپنا سر منڈائیں گے. اب آپ کا حج مکمل ہو گیا. اس کے بعد آپ یہاں سے اب کپڑے پہن سکتے ہیں آپ. اب یہاں سے آپ آئیں گے دوبارہ مینا آئیں گے. مینا آنے کے بعد اگلے 2 دن بھی آپ ظہر کے بعد, زوال کے بعد جا کر آپ پتھر ماریں گے شیطان کو. پھر تیسرے دن جو ہے, پہلے دن تو آپ نے مارا ایک شیطان کو, دوسرے دن اور تیسرے دن تینوں کو ماریں گے. اب تیسرے دن جو ہے آپ رمی کرنے کے بعد آپ فارغ ہو گئے, لیکن رش ہوتی ہے, آپ اپنے آپ کو رش سے بچائیں اور کوشش کریں کہ ایسا ٹائم, خاص طور پر یہ عصر کے بعد کا ٹائم مناسب ہے. لوگ تو جاتے ہیں صبح سے جاتے ہیں, کرتے ہیں, چونکہ معلومات ہوتی نہیں ہے. حالانکہ رمی کا جو وقت ہے وہ زوال کے بعد ہے, اس لیے آپ جب عصر کے بعد تھوڑا سا لیٹ جائیں گے تو رش کم ہوگی, بہت کم ہوگی, تو آرام سے جا کے آپ رمی کر کے آ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ آئیں. اپنے ملکوں کو لوگ اکثر چلے جاتے ہیں. تو بس یہ چند گزارشات تھی. کوشش کریں کہ اپنے آپ کو رش سے بھی بچائیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف ہو, کیونکہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں, سب ہمارے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ تمام حجاج کا حج قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے دعاؤں کو قبول فرمائے, ان کے دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرمائے. أحب الوفاء بشتى الصور, أحب الوفي